ختم بخاری کے موقع پر دعاؤں کا قبول ہونا ہمارے اکابر کے تجربے میں ہے، اور ہمارا یہ علاقہ تو ختم بخاری کی دولت سے محروم ہے، اور ان اکابر کی دعائیں لگیں گی تو انشاءاللہ اس علاقے کے اندر بھی ختم بخاری ہوا کریں گے اور آپ شرکت کریں گے، جیسا کہ آج شرکت کیا۔ جس طرح سے ہم نے اس مجلس کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھا ہے، زندگی کی ایک پہلی مجلس ہے جس میں ہم نے حفظ ختم بخاری کی مجلس میں شرکت کی ہے، اسی طرح سے ہم سب جس طرح سے پرسکون انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، پروگرام کے آخر تک اس فضا کو یوں ہی پرکیف بنائے رکھیں، انشاءاللہ مستجاب اور مقبول دعاؤں میں ہماری بھی شرکت ہوگی۔ دوسری درخواست میں اپنے تمام سامعین سے کرتا ہوں جو حضرات گیلری میں کھڑے ہوئے ہیں، بعض حضرات بڑے مشقت سے ایک پیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر کشادہ مسجد کی جگہ ہے، آواز بھی آ رہی ہے، ان اکابر کے نورانی چہرے بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اس لیے میں تمام حضرات سے کہوں گا آپ حضرات اوپر تشریف لے چلیں، آپ آرام سے بیٹھیں گے تو ہمیں سکون ملے گا، اور اگر آپ بے سکون رہیں گے تو ہمیں سکون نہیں مل سکتا ہے، اس لیے میں آپ تمام حضرات سے کہتا ہوں اوپر تشریف لے چلیں، اور جو اوپر بیٹھے ہوئے حضرات ہیں وہ ماحول کو نہایت ہی پروقار رکھیں، حدیث اور اکابر کی موجودگی کی عظمت کو بروئے کار لاتے ہوئے اور سنجیدگی کا ثبوت دیں۔ حضرات، جن اکابر نے آج ہمیں اور آپ کو یہاں لا کے بٹھایا ہے، جس ادارے کا یہ فیض ہے، اس ادارے کو دنیا جانتی ہے، ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں، اس لیے آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اسی مرکز علم و عرفاں، سرچشمے نور ہدایت، منبع حکمت و آگہی، ملت اسلامیہ کے دلوں کی دھڑکن، جس نے اپنی نقطۂ آغاز سے ملت اسلامیہ کی قیادت کی، جس کے فیض سے قلوب میں نور ایمان جاگزی ہوا، اور اس نے امت کو علم، کردار، بصیرت، ہدایت اور رشد کا سامان فراہم کیا۔ حضرات، اس ادارے کو دنیا یاد کرتی ہے، ازہر ہند ام المدارس، طالبان علوم نبوت کی آن بان شان دارالعلوم دیوبند۔ یہ وہ الہامی ادارہ ہے جو محض ایک مدرسہ نہیں بلکہ ایک تحریک، ایک نظریہ، ایک زندہ حقیقت ہے، جہاں علم، عبادت، عمل، ریاضت اور خدمت سعادت تصور کی جاتی ہے۔ حضرت مولانا ریاست صاحب ظفر بجنوری رحمت اللہ علیہ نے اس ادارے کو کچھ یوں یاد کیا: یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، خود ساقی کوثر نے رکھی میخانے کی بنیاد یہاں، خود ساقی کوثر نے رکھی میخانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں، جو وادی فارس سے اٹھی گونجی ہے وہی تعبیر یہاں، ہستی کے صنم خانوں کے لیے ہوتا ہے حرم تعمیر یہاں، کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کا فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں، اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس آیا آزادی کی، اس بام حرم سے گونجی ہے 100 بار اذان آزادی کی، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہیں عام ہمارے افسانے دیوار حرم سے زندہ تک، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ حضرات، اب میں اسی علمی قلعے کے ایک مرد قلندر گلے چیدہ نیر کعبہ کو، جنہوں نے درس تدریس کے میدان میں علم کی شمع جلائی اور جن کے درس آگہی سے ہزاروں قلوب منور و مجلہ ہوئے، جن کے مواعظ خطبات سے سینکڑوں اذہان معمر و منشرہ ہوئے، وہ جن کی ذات میں استقامت، علم و عمل کا وہ پیکر، جن کا بیان حکمت و بصیرت کا آئینہ ہوتا ہے، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں دارالعلوم دیوبند کے محدث و نائب محتمم، خاتم علم و دین، خطیب ذیشان، متکلم اسلام، فقیہ النفس، فاتح آسام، حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہ العالیہ کو
وہ تشریف لائیں اور اپنے پر اثر کلمات سے ہمارے دلوں میں ایمان کی تازگی اور علم کی روشنی پیدا فرمائیں۔ اقبال نے ایسی شخصیات کے بارے میں کہا تھا، تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے، ہم سب حضرت والا کے روبرو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها إلى غيره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی سے ہوتی ہیں سب طے منازل ہائے فانی۔ وہ آئے کب کے وہ جا چکے بھی، مگر نظر میں سما رہے ہیں۔ وہ چل رہے ہیں، وہ پھر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ حضرت صدر جلسہ معزز علماء کرام، خاندان قاسمی کے چشم و چراغ حضرت مولانا محمد سفیان صاحب، محتمم دارالعلوم وقف دیوبند حضرت مولانا عتیق احمد صاحب مستوی، استاد حدیث نظرۃ العلماء، اور سارے معزز علماء کرام، یہ بڑوں کا مجمع ہے، بڑی عظیم شخصیتیں یہاں تشریف فرما ہیں، اور یہ جلسہ بڑی عجیب خصوصیت کا جلسہ ہے۔ میں ابھی چند دن پہلے لکھنؤ گیا تھا، وہاں بھی لوگ چرچا کر رہے تھے کہ حافظ محمد اکرم صاحب کے مدرسے میں جلسہ ہے، بڑی دور دور تک اس کی شہرت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ، اور یہ شہرت قرآن اور حدیث دونوں کی برکت سے ہے۔ یہاں قرآن کی بھی تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے۔ عربی اول میں جو بچہ داخلہ لے گا اس کے لیے شرط ہے کہ پورا قرآن سنا دے، پورا قرآن سنا دے 3 دن کے اندر اندر۔ بہت بڑی بات ہے، ایک نئی چیز ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہاں کے بچے احادیث یاد کرتے ہیں، تجرید بخاری اس کو یاد کرتے ہیں، وہ بخاری کی حدیثوں کا اختصار ہے تجرید بخاری، اس کو یاد کرتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان سعادتوں کو قبول فرمائے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ ہونے کا تذکرہ کیا۔ حافظ ہونا کتنا اہم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حافظ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا منظر کھینچا، اس کا نقشہ بیان کیا، اس کی کیفیت بیان کی ہے۔ یہ آپ اتنی ہی پر غور کیجئے کہ اللہ کے نزدیک حافظ ہونا کتنا اہم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ ہونے کو بڑے اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیتیں اترتی تھیں تو قرآن کی آیتوں کا بوجھ بہت ہوتا تھا، بہت زیادہ ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اسے ہم پہاڑ پر نازل کر دیں، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، تم دیکھو گے کہ وہ ڈر رہا ہے، پھٹ رہا ہے اللہ کے خوف سے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کا بوجھ بہت ہوتا تھا، چنانچہ آپ کی مضبوط اونٹنی تھی، اس پر آپ بیٹھتے تھے، اور جب وہی اترتی تھی تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی وہی کے بوجھ کی وجہ سے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میری ران پر سر روک کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور آپ پر قرآن کی آیتیں اترنا شروع ہوئی، اتنا بوجھ اتنا بوجھ اتنا بوجھ کہ لگتا تھا میری ران پھٹ جائے گی۔ دوستو، اس بوجھ کے باوجود بھی، اس پریشانی کے باوجود، سخت سردی میں حضور پسینے پسینے ہو جاتے تھے، جو آیت اترتی تھی
حضور اس کو جلدی جلدی رکھتے تھے، کہیں کوئی آیت بھول نہ جائے، ذہن سے نکل نہ جائے، اللہ کا یہ کلام کہیں مر نہ ہو جائے ذہن سے، جلدی جلدی رکھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطمئن کر دیا، اے نبی آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مت رکھیے، یہی نہیں کہ رکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ مت رکھیے، لا تحرک بھی لسانک ہے، آپ قرآن کے سلسلے میں اپنی زبان کو ہلائیے مت، رکھیے مت۔ دوستو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ ہونے میں اور ہمارے بچے جو حافظ ہوتے ہیں اس میں فرق ہے کہ ہمیں رکھنا پڑتا ہے، زور زور سے پڑھنا پڑتا ہے۔ ہمارے استاد حافظ رحمت اللہ صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیں، وہ کہتے زور زور سے پڑھو، زور زور سے پڑھو، زور زور سے پڑھو۔ لڑکے خوب زور زور سے خوب جھوم جھوم کے پڑھتے تھے۔ ایک ساتھی تھے وہ 3 قسطوں میں جھومتے تھے، 3 قسطوں خوب جھوم جھوم کے پڑھتے تھے۔ تو ہمارا استاد یہ کہتا ہے رٹو رٹو رٹو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مت رٹیے، مت یاد کیجیے، لا تحرک به لسانک ان علینا جمعہ قرآن، ہمارے ذمے ہے قرآن آپ کے سینے میں جمع کر دینا، ہم ذمہ داری لیتے ہیں۔ بتاؤ حافظ ہونے اور کرنے کی ذمہ داری کون لے رہا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے آپ لوگ حافظ قرآن کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حافظ قرآن ہونا وہ چیز ہے جس کی ذمہ داری کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان علینا جمعہ قرآن ہے، ہمارے ذمے ہے قرآن آپ کے سینے میں جمع کر دینا، وہ قرآن اور اسے پڑھا دینا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم پڑھا دیں تو جیسے ہم نے قرآن پڑھایا ہے اس کی آپ اتباعی سے بھی پڑھیے جیسا کہ ہم نے پڑھایا۔ دوستو میں آپ کو بتا دوں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ویسے ہی پڑھیے جیسا کہ ہم نے پڑھایا ہے۔ آج اللہ کے فیض سے، لطف و کرم سے، احسان کا علماء ربانیین کی خدمات ہیں کہ آج عربی مدرسوں میں، حفظ کی تعلیم گاہوں میں بے علمی ہی اسی طرح سے قرآن پڑھا جاتا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا۔ اس سے ان مدرسوں کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ مدرسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے محافظ ہیں، یہی نہیں کہ آپ کے الفاظ بلکہ اداؤں کے محافظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیون اور شانوں کے محافظ ہیں، آپ کی زندگی کے محافظ ہیں، آپ کی سیرت کے محافظ ہیں، آپ کے لائے ہوئے پیغامات کے محافظ ہیں مدرسے۔ اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کو اسی طرح سے قیامت تک باقی رکھے۔ ابھی میری تقریر سے پہلے مولانا نے دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ کیا، ام المدارس دارالعلوم دیوبند جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور ان کی بڑی مستحکم سی حکومت ہو گئی تو انہوں نے یہ طے کیا کہ قرآن نہیں رہنا چاہیے، قرآن رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے، قرآن رہے گا تو ہم نہیں۔ ہم کہتے ہیں تم رہو یا نہ رہو قرآن تو رہے گا انشاءاللہ، تم رہو یا نہ رہو قرآن تو رہے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں میں روح جہاد پیدا کرے گا اور پھر ہمارے حکومت کا خطرہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے انہوں نے قرآن کو مٹانا، اسلامی تعلیم کو مٹانا، اسلامی تہذیب کو مٹانا، مسلمانوں کے اندر سے اسلامی شان کو مٹانا انہوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا، منصوبہ بنا لیا اور جو ہے اس کو مستحکم طریقے سے نافذ کرنا شروع کیا۔ انگریزوں کا جو وزیر تعلیم تھا لارڈ میکالے، اس نے اپنی ایک تحریر میں یا تقریر میں اس نے اعلان کیا ہم انگریزی تعلیم کی پالیسی لا کر ایسے ہندوستانی مسلمان بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہوں گے، ہم ان کو بدل دیں گے۔ جیسا کہ کہا شاعر نے دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے، تو ہم تعلیمی پالیسی آئی۔ اکبر الہ آبادی نے بڑے اچھے انداز میں اسے تنقید کی ہے۔ توپ کھسکی پروفیسر آئے، توپ کھسکی پروفیسر آئے، جب بسولا گیا تو رندا، یعنی انگریز پہلے توپ سے ختم کرنا چاہتا تھا، پھر بڑے بڑے پروفیسروں کو لا کر ہماری تہذیب پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ توپ چل پائی اور نہ پروفیسر چل پائے۔ چنانچہ جو لارڈ میکالے نے اعلان کیا تھا کہ ہم ان پروفیسروں کو لا کر جو ہے ایسے ہندوستانی بنائیں گے
جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہوں گے. اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے بزرگان دیوبند کی قبروں کو. حضرت مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی ناد اللہ مہاجر مکی اور ان کے ناموں و رفقا، انہوں نے دیوبند کی سرزمین کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد کے سکون میں ایک مدرسہ قائم کیا اور اس مدرسے کو قائم کر کے زبان حال سے بڑی تواضع اور فروتنی کے ساتھ اعلان کر دیا ہم انشاءاللہ اس مدرسے کی برکت سے ایسے ہندوستانی مسلمان بنائیں گے جو ذہن و دماغ صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستان کے ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوں گے انشاءاللہ. بتاؤ مسلمان اللہ نے کیا دیا. آپ کا یہ مدرسہ حافظ مولانا اکرم صاحب اور چپے چپے میں جو مدرسے ہیں سب اسی مدرسے کے نقش قدم پر ہیں. جب مدرسہ قائم ہوا 7ویں سال جب سے دستار بندی ہوا، رسم بہت پرانی ہے دستار بندی کی، تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر میں کہا ہمارے مدرسے کو اللہ تعالیٰ نے ہماری توقع سے زیادہ کامیاب فرمایا ہے. پھر فرمایا کچھ بچے مکے میں پڑھتے تھے، کچھ مدینے میں پڑھتے تھے. جب انہیں پتا چلا کہ دیوبند میں انہوں نے نبوت کا چراغ جل گیا ہے تو مکے اور مدینے سے دیوبند میں آ کر پڑھنے لگے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اور بھی مدرسے ہوں گے لیکن ہم نے ایک نئے انداز کا مدرسہ قائم کیا. اس سے پہلے مدرسے ہوتے تھے نواب چلاتے تھے، رئیس چلاتے تھے، مالدار چلاتے تھے، بادشاہ یا وزیر چلاتے تھے اور سارا خرچہ وہ دیتے تھے. طلبا کا کھانا، مدرسین کی تنخواہیں اور جو ہے رہائش گاہیں، ساری چیزوں کا انتظام وہ کرتے تھے. لیکن اس کا نقصان کیا تھا؟ اور نواب صاحب اگر کسی وقت ناراض ہو گئے 5 منٹ میں مدرسہ بند، کمروں میں تالا لگوا دیا. مدرسین سے کہا ہم تنخواہ نہیں دیں گے، طلبا سے کہا ہم کھانے کا انتظام نہ کریں گے، بند. اللہ تعالیٰ بے پناہ بدلا دے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایمانی بصیرت اور ایمانی فراست کو. انہوں نے مدرسہ قائم کرتے ہی 8 اصول لکھے. اس میں ایک اصول یہ بھی تھا یہ مدرسہ کسی مالدار پر، کسی جائیداد پر، کسی ثروت و دولت پر، صاحب دولت اور ثروت پر بھروسہ نہیں کرے گا. اللہ کے بھروسے سے عام غریب مسلمانوں کے چندے سے مدرسہ چلے گا. جو اسی وقت کسی نے نظم کر دیا تھا اس کے بانی کی وصیت ہے کہ جب اس کے لیے کوئی سرمایہ بھروسے کا اگر ہو جائے پھر یقین معلق اور توکل کا چلا یہ سمجھ لینا کہ بے لوگ ضیاء ہو جائے. دوستو اللہ کے توکل اور بھروسے پر مدرسے کو چلایا گیا اور آج وہ شان ہے کہ پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے. پوری دنیا میں ابھی ہم چند سال پہلے دارالعلوم دیوبند میں محدث ہیں حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے مائنات شاگرد ہوئے ہیں اور 95 سال کی عمر ہے اور لاٹھی لیے مسجد چلے جاتے ہیں. لاٹھی لیے مسجد چلے جاتے ہیں، بڑی باوسیلت شخصیت. تو ان کے ساتھ ہم لوگ فیجی گئے. فیجی دنیا کا سب سے پہلا ملک ہے، وہی سب سے پہلے سورج نکلتا ہے اور سب سے پہلے فجر کی نماز وہی ہوتی ہے. چلتے 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 جہاں جیسے لگے گا اتر کے بہت مشکل کے بعد 14 15 16 گھنٹے میں جہاز جزیرے میں اترا. جب جزیرے میں گئے 3 جزیرے ہیں، دورے تک کی تعلیم ہے، بخاری شریف پڑھائی جا رہی، بخاری شریف پڑھائی جا رہی. ہم نے ان بخاری پڑھانے والے مولوی سے کہا، پوچھا آپ کہاں سے پڑھ کر آ رہے ہیں؟ کہنے لگے دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے ہیں. کہاں پڑھے بیٹھی شاعر نے کہا ہے اڑائی کچھ نرگس میں، کچھ لالے میں، کچھ گل میں، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ اس مدرسے کے فیض سے جو بھی مدرسے چندے والے مدرسے ہیں جو ہے ماشاءاللہ حافظ اکرم صاحب اگرچہ زکوٰۃ نہیں لیتے ہیں لیکن اگر کوئی دوسری رقم دیتا ہے تو لیتے ہیں، لیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، لینا چاہیے. ایک آدمی پر اکتفا اچھی بات نہیں ہے. جانتے ہیں جو ہے دارالعلوم انگریزوں نے ایڑی اور چوٹی کا زور لگا دیا، دارالعلوم ہر حرفہ استعمال کیا. مولانا یعقوب صاحب جو پہلے صدر مدرس تھے وہ بیٹھے پڑھاتے ہوتے تھے اور
सरकारी अफसरान उनको वार्निंग के लिए आ जाते थे, नोटिस लेकर आ जाते थे। ये नोटिसें नई नहीं है, बहुत पुरानी है। समझे? इन नोटिसों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये नोटिस कहाँ गई और नोटिस देने वाले कहाँ गए वो पता ही नहीं चलेगा। और ये मदरसे इंशाल्लाह चलते थे। मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठे सबक पढ़ाते होते थे और इंक्वायरी डीएम तारीख लेकर आ जाते। आप लोगों ने शामली के मैदान में जो अंग्रेजों से लड़ाई की थी कैसे हुआ पूरी तफसीलात मालूम करते। एक दिन मौलाना याकूब साहब घबरा गए और कहने लगे जो लोग शरीक थे वो तो दंदनाते फिर रहे हैं और मैं शरीक नहीं था, मुझे से जवाब मांगा जा रहा, मुझे शरीक न होने की सजा दी जा रही है। तो दोस्तों ये तो शुरू से चलता रहा है, हमको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरफात के मैदान में दुआ है और दुआ मकबूल है। हुजूर ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत क़यामत तक बाकी रहे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत क़यामत तक बाकी रहे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ हुजूर अरफात के मैदान में 1 लाख का मजमा है, 1 लाख का मजमा है। अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने लिखा है पूरा मक्का मुसलमान हो चुका है, पूरा ताइफ मुसलमान हो चुका। वो ताइफ जिन्होंने हुजूर को सताया था, वो मक्का जिन्होंने हुजूर को निकलने पर सब के सब मुसलमान हो गए 10 साल के अंदर। जब हुजूर ने आखिरी हज किया है तो ये सारे के सारे लोग हुजूर के साथ शरीक हैं और मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1 लाख का मजमा है और सब के सब सहाबी हैं। इतने सहाबी तो कहीं इकट्ठा ही नहीं हुए होंगे, 1 लाख सहाबा कराम का मजमा है। और हुजूर ने दुआ की है, सबने आमीन की। उस दुआ में यही कि अल्लाह मेरी उम्मत क़यामत तक बाकी रहे, कोई जालिम जाबिर मेरी उम्मत को खत्म न कर सके। अभी हुजूर दुआ से फारिग होते हैं, आसमान से बशारत आ जाती है मेरे महबूब आपकी दुआ कबूल है। जिब्रील आ जाते हैं और कहते हैं अल्लाह ने बशारत भी दी है कि आपकी दुआ मकबूल हो गई है। दोस्तों इस मकबूल दुआ के बलबूते पर मैं कहता हूँ इस दुनिया में इस आलम रंगभूमि में कोई रहे या न रहे, हम तो इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे। हमारे सर पर मकबूल दुआ है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दूसरे लोग जो हमें मिटाना चाहते हैं वो अपनी खैर मनाएं, हम तो मिटने वाले नहीं हैं। जो है 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम। 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। याद रखो मुसलमानों, ये दारुल उलूम देवबंद बाकी रहेगा, ये मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर बाकी रहेगा, ये नदवतुल उलमा बाकी रहेगा और ये जामिया सुफ़ा बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। कितना प्यारा नाम है जामिया सुफ़ा। एक साहब ने मदरसा खोला था, उसका नाम रखा था तहत शजरा। क्या नाम रखा था? तहत शजरा। हमारे आदमगढ़ में है और ये माशाअल्लाह जामिया सुफ़ा, जामिया सुफ़ा जी। फूटी पड़ती है वही सुफ़े नबवी की किरण, फूटी पड़ती है वही सुफ़े नबवी की किरण। आज इन खाक के ज़र्रों से खुदाया कैसा, वही नबवी सुफ़ा की याद। दोस्तों वो मदरसा था जिसके तलबा की कफालत की जिम्मेदारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी। जितने तलबा वहाँ होते थे उसमें जो है बहुत नुमाया तालीम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला सबकी कफालत, सबके पीने का इंतजाम हुजूर। सहाबा अपनी खजूरों के बागों से खोशे लाकर ताम देते थे, वो लोग खाते थे, किसी से सवाल नहीं करते थे, किसी से मांगते नहीं थे, हुजूर उनके खाने पीने के। लेकिन खुद हुजूर के घर भी फाका हो जाता था। तो जब हुजूर के घर फाका है तो हुजूर के मदरसे भी फाका हो जाता था। जैसा कि शायद ने कहा है जौ की रोटी भी पकती नहीं उनके घर, जिनकी खातिर बना अर्श लौह कलम। जौ की रोटी भी पकती नहीं उनके घर, जिनकी खातिर बना अर्श लौह। तो उस मदरसे में सुफ्फे में कभी कभी फाका हो जाता। हज़रत अबू हुरैरा जो उसके अहम तालिब इल्म हैं, सहाबा में शेखुल हदीस हैं, हदीस के माहिर करीब है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और अभी बच्चों ने हदीस सुनाई है, मैं आपको हज़रत अबू हुरैरा का वाक़या सुना दूं बीच में बात को पता करके। मरवान ने हज़रत अबू हुरैरा को बुलाया और पर्दे के पीछे कातिब बैठा दिया और कहा 100 हदीस सुनाइए। अबू हुरैरा ने फरफर 100 हदीसें सुना दी। उसके बाद कहा जाइए। 1 साल के बाद फिर मरवान ने बुलाया और फिर कातिब को पीछे बैठाया और कहा वही 100 हदीसें सुनाइए तो पहले आपने सुनाई थी। अबू हुरैरा ने वो 100 की 100 हदीसें सुना दी और एक लफ्ज की तकदीम ताखीर का भी फर्क हुआ।
नुक्ते का भी फर्क नहीं हुआ। बताओ, वो सुफ़े नबवी के तालिब इल्म है और माशाअल्लाह हमारे इस सुफ़ा के तालिब इल्म ने भी हदीस सुनाई और हदीसें याद की हैं। जैसा कि हज़रत मौलाना सुफियान साहब दामद बरकातुहू ने फरमाया कि ये नई चीज है। मैं कहता हूँ ये जलसा हिफ्ज़ कुरान का भी है और ये जलसा हिफ्ज़ बोलो हदीस का भी। मैं बहुत जलसों में गया, इधर उधर बहुत घूमा फिरा, लेकिन आज तक ऐसा जलसा नहीं पाया जिसमें हिफ्ज़ कुरान भी हो और साथ साथ हिफ्ज़ हदीस भी हो। इसीलिए मैंने हदीस पढ़ी थी, नज़्ज़रल्लाहु अब्दन सभी मकालती, अल्लाह ताला तरोताजा रखे उस बंदे को। जरा देखिए हुजूर कैसी जाने दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला तरोताजा रखे उस बंदे को, सभी मकालती, जो मेरी बात सुने, फाहिदहा याद कर ले, वमाहा और अच्छी तरह से महफूज कर ले उसके मानी और बतारिफ को, कहा याद रखिए दूसरों तक पहुंचा दे, अल्लाह ताला उसको क्या रखेंगे, तरोताजा रखेंगे। चुनांचे मैदान महशर में सबसे ज्यादा चमकदार चेहरे मुहद्दिसीन के होंगे। इतना दरूद कोई पढ़ता ही नहीं है। एक दफा कुछ बरेली वर्मा देवबंद में भी आ जाते देखने के लिए, छुप कर अपना टोपी भी बदल के आ जाते हैं देवबंद में भी देखने के लिए, अपना जरिए मांस देखने के लिए, अपना उसी को गाली दे देकर मांस का इंतजाम होता है। तो बहरहाल आए दारुल हदीस में पहुंचे, जब काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सारे तलबा दरूद पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी दारुल हदीस गूंज जाती है। तो हैरत में रह गए। अब ने कहा तुम लोग जिंदगी भर जितना दरूद पढ़ते हो, दारुल उलूम देवबंद में एक दिन पढ़ दिया जाता, एक दिन पढ़ दिया जाता। बहरहाल बड़े बहुत ताजा होते हैं मुहद्दिसीन। शाह वलीउल्लाह का मुहताशफा है कि हर मुहद्दिस की कब्र में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़े अतहर से नूर पहुंचता है, रौज़े अतहर से नूर पहुंचता है। और मैदान महशर में सबसे ज्यादा करीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अक़रबकुम इलैया यौमल क़ियामती अक्सरुहुम सलावतन अलैया, जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद को भेजेगा वो मैदान महशर में मेरे का सबसे ज्यादा करीब रहेगा। बताओ, ये मुहद्दिसीन सबसे ज्यादा दरूद भेजते हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब होंगे। बड़ी शान होगी हुजूर के यहाँ, इनकी बड़ा रुतबा और बड़ा दर्जा होगा। कहेंगे जाओ जाओ सोने दो, ये गुलाम मेरा है, जाओ जाओ सोने दो, ये गुलाम मेरा है। मुझे शकीर जो पूरी का एक शेर याद आए, वो नायक का है, वो महवे खान होंगे, सामने पर्दा पड़ा होगा, वो महवे खान होंगे, मैदान महशर में महवे खान होंगे, सामने पर्दा पड़ा होगा, कोई दीवाना पाबोसी का मौका ढूंढता होगा। दीवारी यही मुहद्दिसीन है। अल्लाह तबारक तआला इस मदरसे को, मसरफ़े सुफ़ा को, इसके चलाने वालों को, इससे मोहब्बत रखने वालों को, मोहब्बत की नजर से देखने वालों को अल्लाह तबारक तआला अपने दरबार से बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। और जो है, मैंने जो शेर पढ़ा था, मुहद्दिस हदीस पढ़ता है, हदीस हुजूर क्या फरमा रहे हैं, हुजूर का अमल क्या है, चलते कैसे हैं, मुस्कुराते कैसे हैं, और सोते कैसे हैं, तकल्लुम कैसे फरमाते हैं। जैसा कि शायर ने कहा है, तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी, ये सारी शान हदीस में हमको मालूम हो जाती है। चुनांचे हुजूर चले गए, बलाही पर्दा फरमा गए, लेकिन आज हमारी निगाहों के सामने हुजूर है। क्यों है? हदीस की वजह से। हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते कैसे थे, हुजूर सोते कैसे थे, हुजूर मुस्कुराते कैसे थे, हुजूर सहाबा की मजलिस में कैसे बैठते थे, हुजूर मुसाफा किस तरह से करते थे। हदीसों में आया है, जब भी कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था, हुजूर मुस्कुरा कर मिलते थे। मुस्कुरा सहाबा करते हम अपने घर में होते थे और कुछ टेंशन में होते थे, लेकिन जब आकर हुजूर की महफिल में बैठ जाते और हुजूर मुस्कुराते हुए चेहरे से हमारे सलाम का जवाब दे देते, सारी कुल्फतें खत्म हो जाती थी। आज भी अगर हम हुजूर की हदीसों से लगे रहेंगे, हुजूर से मोहब्बत में जुड़े रहेंगे, इंशाअल्लाह मैदान महशर की कुल्फतों से अल्लाह तबारक तआला हमको निजात नसीब फरमाएगा।
میں نے دیکھی حدیثوں میں نقشہ، وہ آئے کب کے وہ جا چکے بھی، حضور کب کے آئے اور جا بھی چکے، مگر نظر میں سما رہے ہیں، مگر نظر میں وہ چل رہی ہیں، وہ پھر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ دوستو یہ نقشہ کون پیش کرتا ہے؟ حدیثیں پیش کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کی بھی بڑی اہمیت فرمائی ہے، کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، یا ما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے حضور منع کرے اس سے رک جاؤ۔ دوستو حضور جو دے رہے ہیں وہ بھی حدیث ہے، اور حضور جس سے منع کر رہے ہیں وہ بھی حدیث۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور جو دے دے جو منع کر دے اس کو لے لو، اس کو اختیار کرو، کی ہوئی چیزوں پر عمل کرو اور منع ہوئی کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بہرحال میرا وقت 30 منٹ کا تھا، میں تقریباً میرا وقت پورا ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وقت کی وجہ سے جو ہے بہت سے واقعات ادھورے ہی رہ گئے، کم رہ گئے، لیکن آخر میں بتا دوں بہت بہترین، یہ خاندان قاسمی کی شان ہے۔ حضرت مانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی نقطہ آفرینی کا جلوہ ہے جو ان کے اندر دیکھ رہے ہیں جی۔ حضرت مولانا نے یہ سیتا پور ہے نا جہاں اترے شاہجہاں پور میں ایک میلہ خدا شناسی تھا، اور کوئی شاعر تھے، انہوں نے ہر مذہب کے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی تھی، تو علماء جو ہے مسلمانوں کے نمائندہ بن کر حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی آئے تھے۔ اور آج کل علماء جاتے ہیں بڑے علماء تو 5-7 آدمی کے ساتھ بھی رہتے ہیں، ایک لاؤ لشکر رہتا ہے، چلو ہٹو بچو رہتے، کہاں چلے گئے دیوبند سے کہاں چلے آئے؟ بعد میں شاگردوں کو معلوم ہوا کہ حضرت تو چلے گئے وہاں پناہ ہی چلے گئے ہیں۔ تو جو ہے مولانا شیخ الہند مولانا احمد حسن ادھر کے جو شاگرد ہیں یہ لوگ آئے اور حضرت کو تلاش کرنے لگے، کہاں ہیں کہاں، کہیں مل ہی نہیں رہے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا حضرت اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، عام سرائے ہے جس میں سب مسافر چڑھتے ہیں، چلو وہاں دیکھا جائے۔ آئے سرائے کے دروازے پر جو آدمی بیٹھا تھا اس سے پوچھا مولانا قاسم آئے ہیں؟ ہاں مولانا قاسم۔ تو اس نے کہا مولانا قاسم نام کے تو کوئی نہیں آیا ہے یہاں۔ پھر ان لوگوں نے سوچا حضرت چھپاتے بہت ہے اپنے آپ کو، شاید اپنا نام نہ لکھوایا ہو، تاریخی نام لکھوایا ہو، اور تاریخی نام جو تھا خورشید حسن تھا۔ کیا نام تھا؟ خورشید حسن۔ کہا خورشید حسن صاحب کے کوئی آدمی یہاں ہے؟ تو اس رجسٹر والے نے کہا ہاں فلاں کمرے میں خورشید حسن الہ آبادی تشریف فرما، خورشید حسن الہ آبادی تشریف فرما۔ اب یہ شاگرد گئے اور گھر مل کے شاگرد بھی لاڈلے چہیتے شاگرد تھے، تکلف بھی تھے۔ کہا حضرت خورشید حسن کو سمجھ میں آ رہا تھا تاریخی نام ہے، الہ آباد کے کہاں سے ہو گیا؟ تو حضرت نے کہا نانوتا بھی تو اللہ ہی کا آباد کیا ہوا ہے، نانوتا بھی تو اللہ ہی کا۔ اس کے بعد جو حضرت نے تقریر کی، جب ایسی تقریر کی کہ مجمع آشش کا وقت تھا، ایک پادری کہنے لگا اگر کسی مولوی کی تقریر پر ایمان لایا جا سکتا تو یہ مولوی کی تقریر ہے۔ اور دوستو اسلام کی حقانیت کا جھنڈا گاڑ کر یہودیوں کے سامنے، نصرانیوں کے سامنے، پنڈتوں کے سامنے، ہر مذہب والوں کے سامنے اسلام کی حقانیت کا جھنڈا گاڑ کر اور اسلام کی صداقت کا پرچم لہرا تو مولانا واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مجذوب کسی میں کہنے لگے اب مجھے لگتا ہے کہ مولانا کی عمر زیادہ نہیں رہے گی۔ لوگوں نے کہا ایک عمر میں آدمی جتنا کام کر سکتا ہے اتنا کر دیا، ایک عمر میں زندگی میں جتنا کام کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال بڑی شان ہے ان بزرگوں کی، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں جو وہ حفظ والوں کا بھی پکڑی ہوئی تھا، جو کتنے بچے اللہ اکبر، یہ حافظ اول جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے مطابق ہے، حضور کی عمر 63 سال کی، اور وہ بچے بھی کتنے ہیں؟ 63۔ ایک بہترین مناسبت ہے، اللہ اس مناسبت کو بھی قبول فرمائے۔ بہرحال جو ہے یہ 63 بچے جن کی دستار بندی ہوگی، اور یہ بچے جنہوں نے آپ کے سامنے بخاری سنایا ہے، امام بخاری کی روح خوش ہوگی کہ ماشاءاللہ سیتا پور میں 1400 سال کے بعد حدیث یاد کرنے والے ہیں، اور میری یاد پیدا کر دی لوگوں نے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں
ایک محدث کے پاس حدیث پڑھنے جاتے تھے, بہت چھوٹے تھے, ابھی عمر نہیں بتاؤں گا, بعد میں بتاؤں گا, بہت چھوٹی عمر کے تھے. وہ محدث کا نام محمد داخلی تھا, اور انہوں نے حدیث بیان کی, اور حدیث میں جو ہے ان ابراہیم اور سند کے ساتھ بیان کیا. ایک راوی چھوٹ گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت یہ روایت آپ صحیح نہیں بیانتے, ایک راوی چھوٹ گیا حدیث میں. استاد کا لیکن توجہ نہیں کی, چھوٹا سا بچہ ہے کیا, کہا حضرت آپ کے پاس اگر اصل ہے تو لکھ لیجیے. تو یہ اصل دیکھ کر آئے تو کہا کہ ہاں بھائی یہ راوی تو چھوٹ گیا. امام بخاری نے جب واقعہ بیان کیا تو لڑکوں نے پوچھا, طلبا نے پوچھا, شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ کی عمر کیا تھی؟ کہنے لگے 11 سال تھی. کتنی سال تھی؟ 11 سال تھی. بہرحال ان بچوں نے امام بخاری کی بھی یاد تازہ کر دی, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جس طرح سے وہ حافظ حدیث تھے, اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ جلوہ اور نقشہ اور عکس ان بچوں کے اندر پیدا کر دیا. بہت بڑی بات ہے. اے گل بتو خرسندم تو بوئے کسے داری, اے گل بتو خرسندم تو بوئے کسے داری, اے پھول تجھ سے میں خوش ہوں کہ تو کسی کی خوشبو رکھتا ہے, اور یہ خوشبو محدثین کی خوشبو ہے جو بچے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ وہ بچہ جو ہے پہلا وہ بھی ہو رہا ہے, اور میں نے کہا ہر واقعہ میں نے آدھا دورہ سنایا ہے, تو اب میں ابو ہریرہ والا قصہ پورا ہی کر لیتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مدرسے صفہ میں پڑھتے, یہ بھی مدرسے صفہ میں, اور ان کی کتنی مناسبتیں نکلتی جا رہی. ایک دن بھوک سے برا حال ہے, اور وہ لوگ بس کا سوال نہیں کر سکتے, کسی سے مان نہیں سکتے. تو ابو ہریرہ مدرسے کے باہر کھڑے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے, یا حضرت ابوبکر گزرے, ترتیب میں تبدیل و تاخیر ہو سکتی. ابو ہریرہ نے سوچا لاؤ ان سے مسئلہ پوچھوں, اور مسئلہ پوچھتے پوچھتے ان کے گھر چلے جائیں گے تو کچھ کھلا ہی دیں گے, بھوک کا مسئلہ حل ہو جائے گا. چنانچہ آئے, کہنے لگے حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. حضرت عمر نے کہا پوچھو. پوچھتے رہے, گھر آنے سے پہلے مسئلہ پورا ہو گیا. حضرت عمر سلام کر کے گھر چلے گئے, اور ابو ہریرہ واپس آ گئے. پھر حضرت ابوبکر صدیق آئے, ان سے بھی یہی نسخہ استعمال کیا, حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. وہی مسئلہ گھر لے کھلا دیں گے کچھ. ان کا بھی مسئلہ دیتے دیتے جواب دیتے دیتے جو پورا ہو گیا, گھر آنے سے پہلے ہی جواب پورا ہو گیا. ابو ہریرہ واپس آ گئے. اب مدرسے کے گیٹ پر کھڑے اتنے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, اور ابو ہریرہ سوچتے ہیں کہ وہ در ہے کہ جس در سے کوئی امید ٹھکرائی نہیں جاتی. آتے کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے. حضور نے کہا سوال رہنے تو میرے ساتھ چلو. حضور منشا سمجھے, کہا سوال رہنے تو میرے ساتھ چلو. چنانچہ حضور کے ساتھ ابو ہریرہ چلے گئے. ابو ہریرہ باہر, حضور اپنے حجرے میں گئے. ایک ہی کمرے کا حجرہ ہے حضور کا. اندر جا کے پوچھتے ہیں ابو ہریرہ مہمان کھڑے, کچھ کھانے پینے کو ہے؟ تو گھر میں آواز آتی ہے ایک پیالہ دودھ ہے. ابو ہریرہ نے سن لیا, ان کی جان میں جان آئی کہ وہ تو ملے گی ہی نہیں. اب حضور باہر تشریف لاتے ہیں, کہتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ صفہ کے سارے طلبا کو بلا لاؤ, صفہ کے سارے طلبا کو بلا لاؤ. اب ابو ہریرہ جہاں تو رہی ہے, لیکن سوچ رہی ہے سارے اتنے سارے سب کے سب 3 دن کے بھوکے ہیں, اور ایک پیالہ دودھ ہے, کتنا کس کے حصے میں آئے گا. لیکن حضور کا ارشاد ہے تو چلو. چنانچہ بلا کے لے آئے, اور پھر ابو ہریرہ ان کو لے کر داخل ہوئے. جتنے لوگ گھر میں داخل, یہی محدثین نے مسئلہ لکھا, اگر کسی کے بلائے پر آ رہے ہیں آپ تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں, بے بلائے اگر جا رہے ہیں تو اجازت لینے کی ضرورت. چنانچہ یہ تو سب کے بلائے ہوئے تھے. آگے حضور نے دودھ کا پیالہ لے کر حضرت ابو ہریرہ کو دیا, پلاؤ. حضور نے سوچا یا اللہ, پلانے والے کا نمبر تو سب سے بعد میں آتا, مجھے کیا ملے گا. سب کو پلاتے رہے, سب کو پلا رہے, سب کے پیٹ بھر بھر کے چکم سیر ہو گئے. پھر آخر میں حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا آپ پی لو. ایک دفعہ پیا, اور پی لو, اور پی لو. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول گلے تک آ گیا, گلے تک آ گیا. پھر اس کو حضور نے لے کر ختم کر دیا اور مکمل کر دیا. تو دوستو یہ اس کو برکت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں برکت؟ ہم مسلمان کثرت چاہتے ہیں, برکت نہیں چاہتے. برکت ہو تو تھوڑے میں بہت کچھ ہو جاتا ہے, اور اگر برکت نہ ہو تو کثرت, کتنی مال کا ڈھیر, قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو برکتوں سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.